آخری جو 2 مضامین ہیں میں کوشش کروں گا کہ آج اس مضمون کو جو ہے وہ مکمل کر دیا جائے. جو اس سے اگلا مضمون ہے وہ بڑا اہم ہے. پہلے آیت اور اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے، پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. کہ اے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی، کافروں کے مقابلے میں اور منافقین کے مقابلے میں جہاد کریں. واغلظ علیہم، اور منافقین سے اپنا رویہ سخت رکھیں. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں پر 2-3 اصولی باتیں ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصراً سمجھانے کی کوشش کروں گا. کہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ کفار اور منافقین، اس پر کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے کہ کافر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر بھی کفر ہے، باہر بھی کفر ہے. اور منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کے باہر ایمان کا اظہار ہے لیکن اصل میں دل کے اندر کفر ہے. ہوتا یہ بھی کافر ہی ہے، لیکن چونکہ وہ ظاہری طور پر اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو وہ سارے پروٹوکول ملتے ہیں جو مسلمانوں والے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھئی کافر تو ہوتا ہے نا سیدھا اندر سے بھی کافر ہے، باہر سے بھی کافر ہے. وہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ یہ کہتا ہے جی میں تو خدا نہ خواستہ میں تو قیامت ہی کو نہیں مانتا، میں تو نبی کو ہی نہیں مانتا، میں تو نعوذ باللہ نقل کفر نماشد، میں تو اللہ کو نہیں مانتا، میں کسی حساب کتاب کو نہیں مانتا. یہ تو کھلم کھلا کافر ہے. اور ایک وہ منافق ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور پہ تو اپنے ایمان کا اظہار، وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، وہ دوسرے نیک اعمال میں بھی شریک ہو رہا ہے، لیکن اصل میں اس کے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ کفر. تو اس کے ظاہری نیک اعمال کی وجہ سے اسے پروٹوکول کون سا ملتا ہے؟ مسلمانوں والا. یہی وجہ ہے کہ شریعت کا بھی یہ اصول ہے کہ جو کافر ہیں ان کے ساتھ تو جہاد بالسیف یعنی تلوار کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا گیا، لیکن منافقین کے ساتھ اسلحے کے ساتھ لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا. بعض مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح کفار اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسی طرح منافقین بھی تو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں. تو جس طرح ہم کفار کے خلاف جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ہم منافقین کے خلاف لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سوال کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ بھئی اسلام کے دشمن تو کفار بھی ہیں، اسلام کے دشمن تو منافقین بھی ہیں، تو کفار کے خلاف ہم لڑائی کرتے ہیں تو منافقین کے خلاف ہم لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ تو مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کے ساتھ جہاد بالسیف یعنی اسلحے کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کل کلا کو لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد، سب بولے بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا، حالانکہ منافق حضور کے ساتھی، بولے بھائی حضور کے صحابی، کیونکہ منافق تھے. منافق تو صحابی ہو ہی نہیں سکتا. صحابیت کے لیے تو ایمان شرط ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال ہو گیا. تو منافق کے دل کے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں. لیکن ایک جملہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا عرض کیا، کیونکہ ان کے ظاہری اعمال سارے کے سارے مسلمانوں والے تھے. نمازیں بھی مسجد نبوی میں آ کر پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، حضور کی مجلس میں بھی بیٹھا کرتے تھے، حضور کی صحبت بھی اختیار کیا کرتے تھے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس صحبت سے ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس صحبت میں بیٹھنے کا مقصد فائدہ حاصل کرنا تھا ہی نہیں. اس صحبت میں بیٹھنے کا مقصد تو نفاق پھیلانا ہوتا تھا، سازش کرنا ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود چونکہ ظاہری اعمال مسلمانوں والے تھے، اس لیے پروٹوکول مسلمانوں والا مل رہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ بھئی ان سے لڑنے کی اس لیے اجازت نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہی ساتھیوں کی گردنیں اڑوا رہے ہیں. بھائی جو کافر ہوتے ہیں نا، جو کھلم کھلا دشمن ہے، اگر اجازت ہو تو ایک دو باتیں اس حوالے سے عرض کر دیں. ان کی نظر میں ہر نماز پڑھنے والا
ان کا دشمن ہے، چاہے وہ ہاتھ یہاں باندھ کر نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ ہاتھ، بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان کی نظر میں ہر وہ شخص ان کا دشمن ہے کہ جس کی زبان پر سب بولے بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، ان کو اس سے غرض نہیں۔ یہ تو ہمارے آپس کے اختلافات ہیں نا بھائی، ہمارے آپس کے اختلافات ہیں، ہم بیٹھ کے خود ہی حل کر لیں گے، لیکن ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہے۔ ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ یہ مسجد کس مسلک سے تعلق رکھتی ہے یا یہ کس فقہ کو فالو کرتے ہیں، ان کو غرض صرف اس چیز سے ہے کہ یہ سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یہ سارے عید والے دن ایک دوسرے سے بغل گیر بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی، کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی بریلوی آ جائے، کوئی دیوبندی آ جائے، وہ کہا نہیں میں نے تو اس سے عید نہیں ملنی، تو دیوبندی ہے میں بریلوی ہوں، ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں ہوا۔ اس دن تو سارے اکٹھے، بھائی مسلکی اختلاف ہے نا، فقہی اختلاف ہے، ٹھیک ہے وہ چل رہا ہے، چلنے دو، وہ تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، قیامت تک یہ اختلافات، علمی اختلافات ختم تو نہیں ہونے والے نا، یہ تو چلتے رہیں گے۔ ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بعض ناعاقبت اندیشوں نے ان علمی اختلافات کو فساد کا ذریعہ بنا لیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو علمی اختلاف کو علمی اختلاف کی حد تک محدود رکھتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح وہ جو کفار اس زمانے کے بھی تھے، ان کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ یہ منافق ہیں، یہ صحابی ہیں، ان کو تو غرض اس بات سے تھی کہ یہ صحابی بھی مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتے ہیں اور یہ منافق بھی مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو اگر حضور ان کے خلاف بھی لڑائی کا اعلان فرما دیتے تو ان کو بات کرنے کا موقع مل جاتا کہ دیکھو جی ایک طرف تو نماز کی دعوت دیتے ہیں، ایک طرف تو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اب جو نماز پڑھنے آ رہا ہے اس کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ بھائی بات کچھ پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی؟ اوپر سے تو نہیں گزر رہی۔ ایک واقعہ اور عرض کر دوں پھر بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا ہے، منافقین کا سردار تھا، ابھی ہم سورۃ المنافقون پڑھ کے آئے ہیں، اس میں بھی یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ ایک سفر سے واپسی پر اس نے راستے میں کہہ دیا تھا کہ جی مدینے جا کر ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم ان ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ ذلت والوں سے اس کی مراد تھی حضور اور حضور کے ساتھی۔ تو جو اس کا بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ پکا مسلمان صحابی، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اپنے باپ کا سر اڑا دوں۔ اس نے ایسا گستاخانہ جملہ کہا کیوں ہے؟ حضرت عمر نے بھی اجازت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں، اس نے آپ کے خلاف ایسی بات کی تو کی کیوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ تو بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن دوسرا پہلو جو اسی قرآن کی کریم کی اسی آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا وہ کیا؟ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔ بھائی لڑائی تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے دوستانہ اور یارانہ لگانا شروع کر دیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ معاملہ ان سے سختی کا رکھیں، معاملہ ان سے نرمی کا نہیں رکھا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ کفار کے خلاف تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان سے تو براہ راست جنگ کی جائے گی۔ منافقین کے خلاف جنگ کیا ہے؟ منافقین کے خلاف جنگ یہ ہے کہ ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی جائے، نہ کہ ان کی سازشوں کا حصہ بن جایا جائے۔ ان کی جتنی بھی ریشہ ڈوانیاں ہیں، ان کے جتنے بھی معاملات ہیں جو مسلمانوں کی سوسائٹی، مسلمانوں کے معاشرے کو خراب کرنے پہ جتنی بھی ان کی محنتیں صرف ہو رہی ہیں، اس محنت کے خلاف ہم اپنی محنت ان کے سامنے لا کر رکھیں۔ اگر وہ معاشرے کے اندر فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اگر وہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اگر وہ معاشرے کے اندر گند پھیلانا چاہتے ہیں، تو یہ میری آپ کی معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ان سازشوں کو بے نقاب کیا جائے اور ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے۔ کھڑا ہونے کا طریقہ مختلف ہے، ہر کوئی اپنی کیپیسٹی کے مطابق آواز اٹھائے۔ اگر اللہ پاک نے کسی کو ممبر پر بیٹھنے کی توفیق دے دی ہے تو وہ ممبر پر اپنی آواز کو بلند کرے۔ اگر کسی شخص کو یہ مقام اور یہ عہدہ مل گیا ہے کہ وہ معاشرے میں ایک حیثیت رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے، تو وہ معاشرے میں اپنی آواز کو بلند کرے، لیکن آواز تو بلند کرے، نہ کہ ان کی سازشوں کا حصہ بن جائے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی آپ کفار کے خلاف بھی جہاد کریں اور منافقین کے خلاف بھی جہاد کریں، واغلظ علیہم، اور ان کے خلاف نرمی کا رویہ نہ رکھیں۔
دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہم نے ایک ہی جملہ رٹ لیا ہوا ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، لیکن رحمت للعالمین کب ہیں؟ جہاں پر رحمت کی، بولیں بھائی، ضرورت ہو۔ جہاں رحمت کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وغلظ علیہم، بھائی سختی کریں ان کے ساتھ، نرمی اختیار کرنے کی یہاں پر اجازت نہیں ہے۔ انتظامی امور سے اس معاملے کا تعلق ہے نا، اگر یہاں پہ نرمی کا مظاہرہ کریں گے تو معاملہ تو خراب ہو جائے گا، سوسائٹی کے اندر تو مزید گند پھیل جائے گا۔ اس لیے یہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقیات کو ایسی جگہوں پر لا کر بیان کرتے ہیں، ان کی خدمت میں نہایت ادب اور احترام سے ہم یہی بات عرض کیا کرتے ہیں کہ بھائی نرمی وہاں دکھاؤ جہاں نرمی دکھانے کی ضرورت ہے۔ سختی والی جگہ پر نرمی دکھاؤ گے تو معاملہ تب بھی خراب ہوگا، نرمی والی جگہ پر سختی دکھاؤ گے معاملہ تب بھی خراب ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک مبارک قول آج دوران مطالعہ میری نظر سے گزرا تو حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر تم کسی فاسق فاجر کی برائی کو روک نہیں سکتے تو کم از کم اس سے سختی سے ضرور پیش آؤ۔ یہاں پر نرمی فائدہ نہیں دے گی، یہاں پر سختی فائدہ دے گی۔ اگر کوئی ٹک ٹاک پر بے حیائی پھیلا رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ اب ان کو پیار محبت سے بٹھا کے نہیں سمجھایا جا سکتا، اب پانی سر سے گزر چکا ہوا ہے۔ اگر کوئی معاشرے کے نوجوان طبقے کو، نوجوان بچیوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کر رہی ہے، تو اس کے خلاف ایک مضبوط اور توانا آواز بلند کرنی پڑے گی۔ اب اس کے لیے چاہے سختی اختیار کرنی پڑے، چاہے کوئی اور حربہ اختیار کرنا پڑے، چاہے عدالت کا دروازہ جا کر کھٹکھٹانا پڑے، چاہے باہر سڑکوں پر مظاہرہ کرنا پڑے، چاہے ممبر پر بیٹھ کر ان کے خلاف بیان دیا جائے، تو یہ سب کچھ ہمیں کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ اب نرمی کے ساتھ معاملہ نہیں چلے گا کیونکہ پانی سر سے گزر چکا ہوا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ آپ حضرات کی برکت سے ایک نقطہ ذہن میں آیا، یہ میں نے کتاب میں پڑھا نہیں ہے، آپ حضرات کی برکت سے ذہن میں آیا۔ دیکھیں اب ذرا توجہ رکھیے گا، باریک تھوڑی سی بات ہے، آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم سورۃ التحریم میں کیا پڑھتے آ رہے ہیں؟ پہلا حکم اللہ نے کیا بیان کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ توجہ رکھیے گا، یہاں پہ خطاب کیا کیا گیا؟ اے اہل ایمان۔ دوسرا جملہ آیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان اللہ سے توبہ کرو۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں جگہ خطاب کس کو کیا گیا؟ اہل ایمان۔ یہاں پر جب خطاب کی باری آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی آپ کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کریں۔ بھائی نقطہ سمجھ میں آیا؟ ابھی میں نقطے کی طرف آیا نہیں ہوں، میں صرف ابھی تمہید باندھ رہا ہوں کہ پہلی دو جگہوں پر خطاب کس کو کیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں پر خطاب کس کو کیا گیا؟ یا ایھا النبی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت باریک سی بات ہے، سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، اپنی تربیت کرنی ہو، اپنی اصلاح کرنی ہو، اولاد کی تربیت کرنی ہو، اولاد کی اصلاح کرنی ہو، یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اپنی غلطیوں پر اللہ سے ندامت کا اظہار کرنا ہو، یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ بھائی توبہ کرنا تو ہر کسی کو ضروری ہے نا، اولاد کی تربیت تو معاشرے کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، لیکن جو جہاد کا معاملہ ہے، جو قتال کا معاملہ ہے، یہ خالصتاً انتظامی معاملہ ہے۔ یہاں پر سربراہ کو خطاب کیا گیا۔ سربراہ کون ہے؟ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کو انفرادی طور پر جہاد اور قتال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ہر کوئی اگر خود سے اسلحہ اٹھا کر یہ کہہ دے کہ جی میں جہاد کرنے جا رہا ہوں تو وہ جہاد نہیں ہوگا، وہ دہشت گردی ہوگی۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھائی شریعت نے اگر جہاد اور قتال کا حکم دیا ہے تو اس کے کچھ قواعد بھی بیان کر دیے ہیں، اس کے کچھ اصول بھی بیان کر دیے ہیں، اس کی کچھ شرائط بھی بیان کر دی ہیں، اور ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ بھئی یہ سربراہ کی سربراہی میں لڑا جائے گا۔
قتال سربراہ کی سربراہی میں کیا جائے گا. ایسے 2-2 4-4 لوگ اٹھ کے جا کے قتال کرنا شروع کر دیں تو وہ تو معاشرے میں مزید فساد پھیلائیں گے جیسا کہ ہو رہا ہے. وہ تو اپنوں کو ہی ماریں گے اور فخر کریں گے کہ جی ہم تو بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. یہ دہشت گرد جتنے بھی ہیں، تخریب کار جتنے بھی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ معاشرے کے اندر انتشار ہی پھیلا رہے ہیں نا. اپنے ہی بندوں کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم جنتی ہو گئے. اپنے ہی لوگوں کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی تم لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہو. شریعت اس معاملے کو پسند نہیں کرتے. اس حوالے سے یاد رکھیے کہ گفتگو کرنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میں مصلحتاً صرف اتنی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں، پھر بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما الامام جنۃ، کہ جو امام ہوتا ہے نا، جو سربراہ ہوتا ہے، وہ جنۃ، ڈھال ہے. یقاتل من ورائہ، اس کی سربراہی میں قتال کیا جاتا ہے، اس کی سربراہی میں جہاد کیا جاتا ہے. وَيُتَّقَى بِهِ، اور اسی کی سربراہی میں حفاظت کے معاملات کو چلایا جاتا ہے، حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے. فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا. اگر وہ حاکم، اگر وہ سربراہ، اگر وہ سرپرست نیک کاموں کا حکم کرے گا، تقوی کا حکم دے گا، عدل اور انصاف سے کام لے گا، تو فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، تو بھائی پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے اسے اجر ملے گا. لیکن وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا، اگر وہ کوئی خلاف شریعت کام کرتا ہے یا خلاف شریعت معاملات کو آگے لے کر چلتا ہے تو فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا، اس کا جواب دہ بھی وہی ہوگا. اس طرح کی اور بہت ساری احادیث ہیں، اور تقریباً تمام امت کے فقہاء، علماء اور محدثین اس معاملے پر متفق ہیں کہ بھائی اگر کوئی آپ کا حاکم ہے، آپ کا سربراہ ہے، چاہے وہ ظالم ہے، جو مرضی ہے، آپ کو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی جب تک کہ وہ نیک معاملات کا حکم دیتا رہے. جب تک کہ وہ کھلم کھلا گناہوں کے کاموں کا حکم نہ دینا شروع کر دے تب تک اس کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھا سکتے. ہاں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر حکمران کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے، ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے بڑا جہاد. تو بات کرنے کی ممانعت نہیں ہے، اسلحہ اٹھانے کی ممانعت ہے. میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو ہضم ہو گئی ہوگی، اور میں شاید سمجھا پایا ہوں کہ نہیں سمجھا پایا اپنی بات، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں سمجھا پایا ہوں. تو بہرحال ایک حکم سورۃ التحریم کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا. اب آ جائیں بالکل سورۃ التحریم کے آخری مضامین کی طرف. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج اس گفتگو کو مکمل کر دوں، نہیں تو پھر اس کو اگلے جمعے پہ لے جانا پڑے گا. بھائی سورۃ التحریم شروع کس عنوان سے ہوئی تھی؟ یاد ہے؟ جی، شروع اس عنوان سے ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا. ذہن میں آ گئی بات ساری پچھلی، شہد کو اپنے اوپر، اور ایک خاص واقعہ اس کے پس منظر میں آیا. پھر حضور نے اپنی اہلیہ کو فرمایا کہ بھئی یہ بات آپ نے کسی کو جا کے بتانی نہیں، اور وہ سارے معاملات ہوئے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تنبیہ کی گئی اور ازواج مطہرات کو بھی تنبیہ کی گئی کہ بھائی آئندہ آپ نے اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا، وگرنہ اللہ چاہے تو آپ سے بہتر بیویاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے سکتے ہیں. بھائی یہ ساری اتنی لمبی چوڑی گفتگو کا خلاصہ میں نے 1 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس سورۃ التحریم کے آخر میں دوبارہ 4 خواتین کا تذکرہ خاص طور پہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، جن میں سے 2 خواتین ایسی ہیں جو بڑے بلند درجے والی ہیں، اور 2 خواتین ایسی ہیں جو جہنمی ہیں. ٹھیک، جو 2 جہنمی عورتیں ہیں ان کا تذکرہ پہلے فرمایا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ کہہ رہے ہیں 2 عورتیں، 2 عورتوں میں سے پہلی عورت کون؟ نوح علیہ السلام کی بیوی. دوسری عورت کون؟ لوط علیہ السلام کی بیوی. اور ان دونوں کے متعلق اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فخانتاہما
فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان دونوں عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں سے جو وقت کے نبی تھے، ایک کون؟ نوح علیہ السلام، دوسرے کون؟ لوط علیہ السلام، ان دونوں عورتوں نے خیانت کی۔ ان دونوں عورتوں نے کیا کی بھائی؟ سب بولیں، خیانت کی۔ تو فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، بیٹھ، ان دونوں عورتوں نے کیا کی بھائی؟ خیانت کی۔ اب سنیے گا جو اصل نقطہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں نبی اپنی بیویوں کو بچا نہیں سکے۔ نوح علیہ السلام بھی اپنی بیوی کو جہنم سے نہیں بچا سکے، لوط علیہ السلام بھی اپنی بیوی کو جہنم سے نہیں بچا سکے۔ معلوم یہ ہوا کہ کل قیامت والے دن رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں نبی کی بیوی ہوں، اگر کوئی یہ سوچے کہ میں نبی کا بیٹا ہوں، میری بخشش ہو جائے گی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ بیوی کام آئے گی، نہ شوہر کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی، نہ کوئی دوسرا اور رشتہ دار کام آئے گا۔ خود اللہ کے قرآن نے یہ فیصلہ پڑھ کر سنا دیا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا تو پھر فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، آپس کی رشتہ داریاں سب ختم ہو جائیں گی۔ ختم ہونے کا کیا مطلب؟ کہ سب بھول جائیں گے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کل قیامت والے دن جو سارے کے سارے انسان ہوں گے نا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس دن سارے کے سارے انسان ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، اور کسی کا بھی ختنہ نہیں ہوا ہوگا۔ امی عائشہ پریشان ہو گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ بھائی با حیا خاتون تھی نا، اس لیے فوراً یہ خیال آیا کہ کہیں کسی کی نظر ہم پر تو نہیں پڑے گی۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، پھر تو سارے ایک دوسرے کو دیکھ تو نہیں رہے ہوں گے۔ اب سنیے گا نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عائشہ، وہ اتنا خوفناک اور وحشتناک دن ہوگا کہ اس دن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، سب کو اپنی فکر پڑی ہوگی، کسی کو کسی کی کیا پرواہ ہوگی، کس نے لباس پہنا ہے کس نے لباس نہیں پہنا، وہاں پہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو کیا فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ جس دن سور پھونک دیا جائے گا اس دن کوئی رشتہ داریاں کام آنے والی نہیں ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، کہ اے گروہ انسانیت اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر ان دو خواتین کے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ خود حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر، اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہ بات ارشاد فرما دی کہ بیٹا قیامت والے دن اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر آنا، اپنا ایمان اپنے ساتھ لے کر آنا، میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں۔ اگر تو یہ سوچ کر آؤ کہ میں محمد کی بیٹی ہوں تو میری بخشش ہو جائے گی، تو فرمایا کہ نہ، اس بنیاد پر بخشش نہیں ہوگی۔ یہ تو حضور علیہ السلام اپنی اولاد کے متعلق یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج ہماری ذہن سازی بھی کچھ اسی قسم کی کر دی گئی ہے کہ ہم نے بھی یہ نظریہ بنا لیا ہوا ہے کہ بھئی میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، میرا تو فلاں کے ساتھ تعلق ہے، وہ فلاں صاحب جو ہے وہ میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو بھائی کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والا اس دن نہیں ملے گا۔ ہاں وہی ہاتھ پکڑ سکے گا جو اللہ کی نظر میں ہاتھ پکڑانے کے قابل ہوگا۔ منزل آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ منزل لذی، سب پڑھیں میرے ساتھ، منزل لذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ بھائی قیامت والا دن کون اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا، نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، نہ کسی کے حق میں کر سکے گا، جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت بھی اسی کو دی جائے گی جو سفارش کرنے کا اہل ہوگا۔
ہر کسی کو سفارش کرنے کا اختیار نہیں مل جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میت ہوتی ہے نا، میت، اس کے ساتھ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، ایک وہیں پر رک جاتی ہے، 2 واپس آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ جو ساتھ جانے والی چیزیں ہیں نا میت کے، ایک میت کا مال جاتا ہے، ایک میت کے اعمال جاتے ہیں، اور ایک میت کے رشتہ دار جاتے ہیں۔ فرمایا کہ میت کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، میت کے رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، اعمال واپس نہیں آتے۔ تو قبر میں جو چیز کام آنی ہے وہ ایمان اور اعمال کام آنے ہیں۔ قبر میں اور آخرت میں رشتہ داریاں، حسب نسب کام آنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے حدیث شریف کا، کہ جو شخص اپنے اعمال میں کمزور ہوگا، اس کا حسب نسب اسے قیامت والے دن بچا نہیں سکے گا۔ اس کے پیر صاحب، اس کے بابا جی، اس کے مولانا صاحب، اس کے ابا جی، اس کے بھائی جان، اس کے تایا جان، اس کے چچا جان، اس کے ماموں جان، اس کی خالہ جان، چاہے وہ اللہ کی ولیہ کیوں نہ ہو، اگر کوئی آدمی اپنے ایمان میں اور اپنے اعمال میں کمزور ہوگا تو محض رشتہ داری کی بنیاد پر اس کی بخشش نہیں کی جا سکے گی۔ بات اب مکمل نہیں ہو سکتی، جہاں پر اب گفتگو کو چھوڑ رہا ہوں انشاءاللہ بشرط زندگی، اور گفتگو کو چھوڑ رہا ہوں انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہیں سے بات کو آغاز کروں گا۔ ایک معاملہ ہے جس کی تصحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگ نمازی ہیں، انہوں نے میری توجہ دلوائی تھی۔ پچھلے جمعے میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، اور اس واقعے کی نسبت میں نے کر دی تھی بایزید بسطامی کی طرف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ واقعہ بایزید بسطامی کا نہیں تھا۔ میں ان بزرگوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے میری تصحیح فرما دی کہ بھئی مولوی صاحب یہ آپ نے غلط کہہ دیا۔ وہ واقعہ تھا بشر حافی کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور وہ واقعہ کیا تھا میں دوبارہ مختصراً عرض کر دوں کہ انتہائی عیش پرستی کی زندگی گزارتے تھے یہ بشر حافی۔ ابھی ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں کہ ان کا نام کیا تھا اور حافی کا کیا معنی ہے۔ تو راستے میں کہیں جا رہے تھے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، چوما، خوشبو لگائی اور محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ اس ایک چھوٹے سے عمل کی بدولت اللہ پاک نے اتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بڑے فقیہ، محدث، مفسر، محقق، وہ ان کے در پر حاضری دیا کرتے تھے۔ بشر ان کا نام تھا، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں کو۔ 227 ہجری میں ان کی وفات ہے، تو حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں کو۔ تو حافی ان کو کیوں کہتے تھے کہ جس وقت انہوں نے توبہ کی نا اس وقت یہ ننگے پیر تھے، پھر زندگی میں کبھی انہوں نے دوبارہ جوتے نہیں پہنے۔ ایک جملہ اور بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ والوں کی باتیں انہی کو سمجھ میں آتی ہیں جو اللہ والوں کے پاس، ہر یوٹیوبر کو اللہ والوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بھوں بھوں کرنے سے اللہ والوں کی شان میں کوئی کمی، بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے ساری زندگی پھر جوتے نہیں پہنے، تو اس لیے ان کو حافی کہا جاتا تھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے بیعت کی ہوئی تھی، حالانکہ یہ عالم نہیں تھے۔ تو کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جا کے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اتنے بڑے فقیہ، آپ اتنے بڑے محدث، آپ اتنے بڑے مفسر، آپ اتنے بڑے مجتہد، آپ بشر حافی کے در پر کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ وہ تو نہ عالم ہے، نہ محدث ہے، نہ مفسر ہے، نہ محقق ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جواب سنیے گا، بس اس جواب پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم وہ جانتے ہیں جو اللہ نے بتایا، یہ اللہ کو جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔